اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ایک دن ایک آیت، کافی دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے مل کر قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہ سب، اولئک کا معنی کیا ہے؟ الذین، لوگ، یہ سب لوگ، اولئک الذین، یہ سب لوگ، اولئک الذین، یہ سب لوگ، جنہیں ہدی اللہ، ہدایت دی اللہ نے، یہ سب لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبی، پس پھر، یا پس جب، فابی صرف یہ جو فا اور با ہے اس کا فابی، آگے ہداہم، ان کی ہدایت، فبی ہداہم، ان کی ہدایت، اولئک الذین، یہ سب لوگ جنہیں ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت دی، فبی، پس جب، ہداہم، ان کی ہدایت، اقتدہ، اقتدہ کیا لفظ ہوگا یہ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اقتدہ، اقتداء، پیروی کر، کیا مطلب ہے؟ پیروی کر۔ یہ سب لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، پس تو ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پس ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ آگے قل، فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، ٹھیک ہے، علیہ، اس پر، اجرا، کوئی اجر، ٹھیک ہے جی، فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، ان ہوا، یہ نہیں ہے، الا، مگر، یہ نہیں ہے مگر، ذکرا، ذکرا کا معنی نصیحت، یہ نہیں ہے مگر نصیحت، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، یہ نہیں ہے مگر نصیحت، تمام جہانوں کے لیے، یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا ہم
سلیس ترجمہ پہلے میں نے پڑھایا ہے، پھر مزید ایک مرتبہ اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ سب لوگ جنہیں ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت دی، یہ سب لوگ وہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدہ، پس تو ان کی ہدایت کی پیروی کر، پس تو ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ پھر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ کس پر؟ یہ جو ہدایت کی جو تبلیغ کی جا رہی ہے، جو کلمے کی تبلیغ کی جا رہی، اس تبلیغ کے عوض جیسے کہ باقی پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا نا، یہ جملہ وہاں اکثر جب بھی کسی پیغمبر کی تبلیغ کا ذکر ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کا، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سورہ ہود میں وہاں پر تذکرہ چل رہا ہے نا، تو وہاں یہ جملہ بارہا بولا گیا ہے، اور ان کی طرف سے، ان پیغمبروں کی طرف سے کہ تم سمجھو نا کہ میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ تبلیغ کر رہا ہوں، اس پر کوئی اجر مانگ رہا ہوں۔ فرمایا آپ بھی یہی کہہ دیجئے کہ میں اس نصیحت پر، اس ہدایت کے دینے پر، اس تبلیغ پر، اس کلمے کے پرچار پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو آپ نے اس میں کچھ بات اگر سمجھ آ رہی ہو، تسلسل وہی چل رہا ہے پیچھے والی آیات کا۔ کون ہے یہ وہی لوگ؟ آپ بھی تھوڑی توجہ سے سنیے گا، یہاں یہ جو فرمایا گیا نا، یہ سب وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ پیچھے تذکرہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ کن کا؟ ہم نے تسلسل سے ان پیغمبروں کے نام پڑھے، ٹھیک ہے جی، انہی کی بات چل رہی ہے، تو وہی بات پھر یہاں کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی، ٹھیک ہے؟ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ قائم رہے، اور کریم آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی انہی کی طرح ہدایت پر قائم رہیں، آپ بھی انہی کی طرح جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہے، اللہ کی خوشنودی چاہنے میں لگے رہے، تو یہ لوگ ہیں ہدایت والے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت نصیب کی، یہی وہ لوگ ہیں، اور آپ بھی انہی کے راستے پہ چلیں، انہی کے منہاج کو اختیار کریں، ٹھیک ہے جی، انہی کے راستے کو اختیار کریں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ جو اس آیت کو فرمایا نا کہ ان کی ہدایت کی پیروی کر، باقی انبیاء کرام علیہم السلام پر میرے آقا علیہ السلام کو ایک درجہ نہیں کئی درجے فضیلت حاصل ہے، ایک درجہ نہیں کئی درجے فضیلت حاصل ہے۔ اور وہ فضیلت کس لحاظ سے ہے؟ فرمایا کہ جتنے معجزات اللہ رب العالمین نے سارے پیغمبروں کو عطا کیے، یا جتنی شانیں، جتنے مقام و مرتبے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے، وہ تمام کی تمام، اور بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام میں جمع فرما دیے ہیں۔ ان سے بڑھ کر وہ تمام انبیاء کرام ایک طرف، ان کے معجزات ایک طرف، میرے آقا علیہ السلام فرد واحد وہ ایک طرف ہیں۔ ان تمام انبیاء کرام کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ پھر بھی فرمایا لا فخر، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اتنی خصوصیات کا مالک ہو بندہ، اور وہ کہے لا فخر، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دیکھیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز، جیسے کہتے ہیں نا کہ لفظ ہم بولتے ہیں کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے یہ چیز، کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی میں لگے رہتے تھے، ٹھیک ہے جی،
اور ان میں عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ اتنا منصب، اتنا بڑا منصب، تو سمجھیے گا جب اتنے بڑے منصب پہ فائز لوگ اتنی عاجزی اختیار کرتے ہیں، اتنے اونچے اعلیٰ عہدے پر فائز لوگ جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں لا فخر، کہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ تو پھر ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ جب اپنی طرف سے کوئی انعام نصیب فرمائے تو ہمیں بھی اس پہ کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی راستے پر، اسی منہاج پر اللہ رب العالمین نے آپ کو چلنے کا حکم دیا، آپ کو اسی طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا جس طریقے پہ باقی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلتے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے یہ میں دن رات جو تبلیغ کرتا ہوں، صبح و شام جو آپ کو کلمے کی جو تبلیغ کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ لوگوں کی طعن و تشنیع سننے کے باوجود، لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ سننے کے باوجود، لوگوں کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود، یہ سب کچھ آپ یعنی کفار کی طرف سے اتنی سختی اور ظالم برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ مشقتیں برداشت کر رہا ہوں، اس مشقت پر مجھے آپ سے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے کسی اجر کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی چیز آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا، کوئی زمین کی، کوئی سونا چاندی کی، کسی عہدے کا لالچ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث یاد کیجئے نا جس میں آقا علیہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جو ابو طالب تھے، ان کے پاس سارے کفار کے سردار آئے اور انہوں نے آ کے کہا، اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے کہ جو دن رات ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے علاقے میں ہمارے معبودوں کو جو ہے نا وہ چھوڑنے کا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ سارے جھوٹے ہیں، ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، تو آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ یہ کہنا چھوڑ دیں۔ اس کے بدلے میں اگر وہ کوئی عہدہ چاہتا ہے ہم سارے اسے اپنا سردار مان لیتے ہیں، اس کے بدلے میں اگر وہ سونا چاہتا ہے تو ہم سارے اپنے عرب کے لوگ جتنے بھی ہم سارا سونا لا کے اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اور اگر وہ چاہتا ہے کسی اونچے خاندان میں رشتہ چاہتا ہے تو ہم کسی اس اونچے خاندان میں اس کی شادی کروا دیتے ہیں، لیکن اسے کہیے کہ یہ بات کرنا چھوڑ دے۔ کیا بات کرنا چھوڑ دے؟ آپ سن رہی ہیں نا، آپ بھی لسنر سن رہے ہیں نا، کیا بات کرنا چھوڑ دیں؟ وہ یہی بات تھی کہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں نہیں تھے، جب تشریف لائے تو چچا نے آپ کو بٹھا کے کہا کہ نا اس طرح قریش کے سردار آئے تھے اور وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سرداری چاہتا ہے تو ہم سردار چن لیتے ہیں، سونا چاہتا ہے تو ہم اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں سارا، اگر وہ کسی اونچے خاندان میں رشتہ کرنا چاہتا ہے تو ہم وہ بھی کر دیتے ہیں، یہ لا الہ کہنا چھوڑ دے۔ تو یہ جو جملے میرے آقا نے بولے سنیے گا، فرمایا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں، جو کہ ناممکن ہے، پھر بھی فرمایا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، تب بھی میں یہ تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ اللہ نے مجھے نصیب فرمایا ہے، جو تبلیغ کا ذمہ میرے اللہ نے مجھ پہ لگایا ہے، میں وہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا مجھے ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، کوئی جو بھی اس نصیحت پہ چلے گا سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا۔ تو یہ تمام باتوں کے اختتام پہ میں یہ کہوں گا، ہم سب قرآن سے کتنے غافل ہیں، ہم سب کی محبت جو قرآن کے ساتھ ہے اس کا عالم کیا ہے کہ ہمارے اس پاک اور مقدس کلام کو عید الاضحیٰ کے دن، کیا کہا میں نے، ہمارے اس مقدس قرآن کو عید الاضحیٰ کے دن حکومتی سرپرستی کے اندر سویڈن کے اندر قرآن مجید کے نسخے کو جلایا گیا ہے، کہیے استغفر اللہ، جلایا، اور ہم مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ، ہم مسلمانوں کے اندر وہ جو ہے وہ تجسس اور وہ تڑپ جو قرآن کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہی قرآن مجید کے اوراق نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ خدا را اس لیے یہ پیغام آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، قرآن کے ساتھ جو ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق ہے اسے جوڑیے، سیکھیے قرآن کو، جب قرآن کو سیکھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کی محبت دل میں بیٹھے گی، تو پھر یہ دل میں یہ جذبہ آئے گا کہ جان تو چلی جائے گی لیکن
قرآن پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جذبے کے ساتھ وابستہ رکھے، اسی جذبے کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔